محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. محرم اما ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں. دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی. اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا. چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت. یہ کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سنو. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں. عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں. میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. ان کا ماتھا روشن تھا. آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی. وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی؟ وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں. امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال. اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں. کہا جی بتاؤ. کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے. وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا. میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا. میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا. میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے. میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو، کیونکہ یہ سال کا پہلا دن بھی ہوتا ہے، تو اس دن اگر 786 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس بندے پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا اور مصیبت پریشانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا. یہ مہینہ آ گیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اگر آپ یہ 10 دن کر لیتے ہیں تو اس کے سارے ثمرات آپ سمیٹ لیتے ہیں. آپ چاہے نفسیاتی پرابلم ہے، چاہے ڈپریشن ہے، چاہے انگزائٹی ہے، چاہے مالی مسئلہ ہے، چاہے روحانی مسئلہ ہے، آپ عامل بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پہ آپ کا قد بڑھے، آپ کا روحانی وجود میں طاقت آ جائے، تو یقین کریں 10 دن جب آپ پڑھیں گے روزانہ، ہر روز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ روحانی ترقی، وہ قوت آتی جائے گی. آپ اپنے آپ میں ایک نئی قوت کا احساس آپ کو ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو زیارت کی سعادت نصیب ہوگی. میں ریکمینڈ کروں گا، یہ خاص دن آ گیا محرم کے، تو آپ کو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ جو عشرہ محرم کے پہلے 10 دن ہے، اس کا یہ تحفہ خاص ہے، آپ کو یہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ باقی سارا سال اگر آپ کی محنت نہیں کر سکتے تو یہ جو حرمت کا مہینہ ہے، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خوشیاں، وہ ساری پاوریں، طاقتیں سمیٹ سکے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو. باقی ابھی محرم کے باقی دن جو پروگرام چل رہے ہیں، میں باقی جو کچھ اور ہماری صورتیں، کچھ اور ہمارے وظائف اعمال ہیں، میں وہ بھی سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی یہ پہلا ہم نے یہ کیا ہے. دوسرا میں یہاں پہ ایک اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ کا ورد کریں. دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 313 مرتبہ درود پاک. اور ایک بہت چھوٹا سا عمل، درود ابراہیم، کوئی سا بھی جو آپ کو درود پاک آتا ہے، آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 اسم مبارک یا رزاقو یا کریم، یا رزاقو یا کریم، یا رزاقو یا کریم، اس کو 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ.
انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ود ان ڈیز بہتریاں محسوس ہوں گی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو وظیفہ کرنا ہے یہ باوضو کرنا ہے؟ ہاں جی. اور اس میں جو رزق والے کوسچن میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں, جو بھی اس حوالے سے جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں.